کیا اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے؟ پھر ہماری کچھ دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتیں؟ اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے، مگر ہر قبولیت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں رکھی جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں قبولیت کا مطلب ہے جو مانگا وہی مل جائے، مگر اللہ کے نزدیک قبولیت کا مطلب ہے جو بہتر ہو وہ دیا جائے۔ ہم نے دعا کو صرف نتیجے سے جوڑ دیا ہے، حالانکہ دعا خود ایک تعلق ہے۔ اللہ صرف ہماری آواز نہیں سنتا، وہ ہمارے حال کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ نیت کو پرکھتا ہے، صبر کو تولتا ہے اور دل کی گہرائی کو جانچتا ہے۔ کبھی دعا فوراً پوری ہو جاتی ہے تاکہ یقین مضبوط ہو، کبھی وہ دعا کسی آنے والی آفت کو خاموشی سے روک دیتی ہے، اور کبھی وہ دعا ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ قبولیت ہمیشہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ دعا رد ہو گئی یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہر دعا کا ایک انجام ضرور ہوتا ہے، مگر شکل بدل سکتی ہے۔ یا تو اللہ وہی عطا کر دیتا ہے جو مانگا گیا ہو، یا پھر اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، جہاں اس کی قیمت دنیا سے کہیں زیادہ ہوگی۔ مسئلہ دعا کی قبولیت میں نہیں، مسئلہ ہماری توقع میں ہے۔ ہم صرف وہ قبولیت چاہتے ہیں جو نظر آ جائے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید اللہ نے ہمیں بچا لیا ہو۔ آج کے انسان کی سب سے بڑی کمزوری جلد بازی ہے۔ ہم دعا بھی تیزی سے مانگتے ہیں اور نتیجہ بھی فوراً۔ ہم دعا کو پیغام سمجھتے ہیں اور جواب نہ آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ وقت کے تابع نہیں، وقت خود اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کبھی دعا اس لیے مؤخر ہو جاتی ہے کہ ہم ابھی اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں توڑ کر نہیں دیتا، وہ پہلے ہمیں مضبوط بناتا ہے پھر عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات مسئلہ دعا میں نہیں ہوتا، مسئلہ مانگنے کے طریقے میں ہوتا ہے۔ ہم زبان سے کچھ مانگتے ہیں اور دل کسی اور سمت جھکا ہوتا ہے۔ ہم رزق مانگتے ہیں مگر حرام چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہم سکون مانگتے ہیں مگر انا اور ضد کو پالے رکھتے ہیں۔ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں مگر بدلنا نہیں چاہتے۔ دعا تب وزن رکھتی ہے جب عمل اس کا ساتھ دے، خالی الفاظ آسمان تک نہیں پہنچتے۔ کبھی دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا گناہ بن جاتا ہے۔ یہ بات کڑوی ضرور ہے مگر حقیقت ہے۔ جب دل نافرمانی میں ڈوبا ہو تو دعا میں اثر باقی نہیں رہتا۔ اللہ سے دوری کا پہلا اثر ہماری دعا پر پڑتا ہے۔ اسی لیے توبہ کو دعا سے پہلے رکھا گیا ہے۔ صاف دل کے ساتھ مانگی گئی دعا میں جان ہوتی ہے، ورنہ دعا صرف آواز بن کر رہ جاتی ہے۔ کچھ دعائیں اس لیے پوری نہیں ہوتیں کیونکہ وہ ہمارے حق میں ہوتی ہی نہیں۔ ہم جس چیز کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں وقتی خوشی دے، وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، وہ ہمیں وہ دیتا ہے جس کے ہم محتاج ہوتے ہیں۔ یہی بندے اور رب کے اختیار کا فرق ہے۔ انبیاء کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ دعا کا مطلب فوری کامیابی نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں آنسوں کے ساتھ دعا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شدید تکلیف میں صبر کو تھاما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں امید کا دامن نہ چھوڑا۔ اگر دعا فوراً پوری ہونا ہی کامیابی ہوتی تو ان عظیم لوگوں کو انتظار کیوں کرنا پڑتا؟ اصل کامیابی دعا مانگتے رہنا ہے، چاہے آنکھیں نم ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ آج کا انسان دعا کو آزماتا ہے، رب پر پورا یقین نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے میں نے دعا مانگی پوری نہیں ہوئی، مگر یہ نہیں کہتا میں نے یقین، عاجزی اور بھروسے کے ساتھ مانگی یا نہیں۔ اصل دعا وہ ہوتی ہے جس میں بے بسی ہو، جھکاؤ ہو اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی ہمت ہو۔ بغیر یقین کے دعا کمزور پڑ جاتی ہے۔ کبھی اللہ دعا قبول کر کے حالات نہیں بدلتا بلکہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ ہم مسئلہ ختم ہونے کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا سکھاتا ہے۔ ہم آسان راستہ مانگتے ہیں مگر اللہ ہمیں چلنا سکھاتا ہے۔ یہ بھی قبولیت ہی کی ایک صورت ہے، مگر ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ اللہ ہمیں گرانے کے لیے نہیں، اٹھانے کے لیے آزماتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے دربار میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا وہ دنیا میں کام آتی ہے، یا قبر میں روشنی بنتی ہے، یا قیامت کے دن نجات کا سبب بنتی ہے۔ ہم صرف وہ قبولیت دیکھنا چاہتے ہیں جو فوراً نظر آ جائے، حالانکہ سب سے بڑی قبولیت وہ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آئے۔ دعا مانگتے رہو، خاموشی کو رد نہ سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی خاموشی تمہاری سب سے بڑی حفاظت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔